خوش آمدید۔ یہاں ہم آپ کے بھیجے گئے مواد کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، اہم باتیں اور انسائٹس نکالنے کے لیے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے پاس رے بریڈبری کے مشہور ناول فارنہائٹ 451 کے کچھ حصے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا کی کہانی ہے جہاں کتابیں جلانا فائر مین کا کام ہے، آگ بجھانا نہیں، جلانا۔ بالکل، تو ہمارا کام ہے ان حصوں کو دیکھنا، سمجھنا کہ مرکزی کردار گائے مونٹیگ کیسے بدلتا ہے اور کیوں یہ کہانی آج بھی اتنی متعلقہ لگتی ہے۔ یہ صرف خلاصہ نہیں بلکہ گہرائی میں اترنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ گائے مونٹیگ، فائر مین، جو کتابیں جلانے میں ایک خاص خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، وہ منظر کشی بہت زبردست ہے۔ پیتل کی نوزل، کیروسین کی وہ تیز بو، چیزوں کو جلتے سیاہ ہوتے دیکھنا، یہ صرف ایک ڈیوٹی نہیں لگتی بلکہ اس کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نشے کی طرح ہے۔ اور وہیں سے علامات کا استعمال شروع ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل، جیسے ہیلمٹ پر 451 کا نمبر، یعنی وہ درجہ حرارت جس پر کاغذ جل اٹھتا ہے۔ او اچھا۔ اور پھر یونیفارم پر سالامینڈر، جو آگ میں رہنے والی مخلوق سمجھی جاتی ہے، اور فینکس کا نشان جو راکھ سے جی اٹھتا ہے۔ یہ سب ایک ایسے نظام کی طرف اشارے ہیں جو تباہی اور ایک خاص قسم کی صفائی کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی جلانا ایک معمول کا بلکہ ایک مقدس قسم کا کام سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری۔ لیکن یہ سارا معمول، یہ اطمینان تب ٹوٹتا ہے جب اس کی ملاقات کلاریس میکلیلن سے ہوتی ہے۔ ہاں، کلیرس ایک بالکل مختلف کردار۔ 17 سال کی، جسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ بہت آبزرونٹ ہے۔ وہ بارش کا ذائقہ چکھتی ہے، وہ لوگوں کو غور سے دیکھتی ہے، اور وہ ایسے سوال پوچھتی ہے جو کوئی نہیں پوچھتا۔ جیسا کہ کیا تم خوش ہو؟ ہاں، یہ سادہ سا سوال مونٹیگ کی پوری دنیا ہلا دیتا ہے۔ کلیرس ایک کیٹلسٹ ہے۔ وہ مونٹیگ کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے جس میں وہ اپنی زندگی کی حقیقت، اس کی کھوکھلاپن دیکھتا ہے۔ وہ خوشی جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا وہ اصل میں صرف عادت تھی۔ وہ فطرت کی بات کرتی ہے، چاند کی، شبنم کی، آہستہ چلنے کی، وہ سب چیزیں جو اس تیز رفتار معاشرے نے ختم کر دی ہیں۔ اور اس کا خاندان بھی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رات کو گھر کی بتیاں جلا کر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ چیز ہی انہیں مشکوک بنا دیتی ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، تو مونٹیگ جب اس بے چینی کے ساتھ گھر لوٹتا ہے تو وہاں اس کی بیوی ملڈرڈ ہے، ایک بالکل مختلف دنیا۔ جی، ملڈرڈ کی دنیا، وہ پولر والز یعنی دیو ہیکل ٹی وی اسکرینیں جو پوری دیوار پر ہیں، اور کانوں میں لگے سی شیلز، وہ چھوٹے ریڈیو، ان میں گم رہتی ہیں۔ ایک ایسا کردار جو اپنے ارد گرد کی حقیقت سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ اور پھر وہ خوفناک واقعہ ہوتا ہے، ملڈرڈ کی اوور ڈوز، نیند کی گولیاں۔ ہاں، اور جس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے وہ بھی بہت کچھ بتاتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں آتے بلکہ ٹیکنیشینز آتے ہیں۔ بے حس ٹیکنیشینز مشینیں لاتے ہیں، معدہ صاف کرتے ہیں، خون بدلتے ہیں۔ انہیں ملڈرڈ سے زیادہ اپنا کام ختم کرنے کی فکر ہے۔ اور اگلے دن ملڈرڈ کو کچھ یاد بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اہم ہے، جیسے پورا معاشرہ ہی اپنی یادداشت کھو چکا ہو یا کھونا چاہتا ہو۔ یہ واقعہ مونٹیگ اور ملڈرڈ کے رشتے کی حقیقت بھی سامنے لاتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی حقیقی تعلق نہیں بچا۔ انہیں یہ تک یاد نہیں کہ وہ پہلی بار کہاں ملے تھے۔ یہ احساس کہ وہ خوش نہیں ہے مونٹیگ میں اب مزید گہرا ہو جاتا ہے، اور یہیں ہمیں وہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کے پاس ایک راز ہے۔ ہاں، وینٹی ایٹ اے گرل کے پیچھے چھپی ہوئی کتابیں، اس کی اندرونی کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ کشمکش باہر کی دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ فائر ہاؤس میں خاص طور پر وہ میکینیکل ہاؤنڈ، وہ مشینی شکاری کتا۔ وہ صرف ایک مشین نہیں ہے، وہ ریاستی جبر، نگرانی اور اختلاف کو کچلنے کی ایک خوفناک علامت ہے۔ ایک ایسا شکاری جو سوچنے والوں کو، مختلف لوگوں کو سونگ کر ختم کر سکتا ہے۔ اور مونٹیگ اس سے ڈرتا ہے کیونکہ اب وہ خود کو مختلف محسوس کرنے لگا ہے۔ بالکل، وہ نظام کے شکنجے کو محسوس کر رہا ہے۔ اور اس شکنجے کا انسانی چہرہ ہے کیپٹن بیٹی۔ اوہ بیٹی، ایک بہت ہی پیچیدہ کردار، ذہین ہے، کتابوں کے حوالے دیتا ہے، تاریخ جانتا ہے۔ لیکن وہ اسی نظام کا سب سے بڑا محافظ بھی ہے۔ یہی تو اسے خطرناک بناتا ہے۔ وہ مونٹیگ کے بدلتے رویے کو، اس کے شک کو بھانپ لیتا ہے۔ وہ مونٹیگ کے لیے ایک مسلسل آزمائش ہے۔
دوسرے فائر مین تو بس جیسے روبوٹ ہے، حکم ماننے والے. جی، وہ مونٹیگ کے ماضی کا عکس ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام کرنے والے. کہانی میں ایک بڑا موڑ تب آتا ہے جب وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر جاتے ہیں جہاں کتابیں بھری پڑی ہیں. ہاں، وہ عورت گھر چھوڑنے سے انکار کر دیتی ہے اور ایک تاریخی جملہ کہتی ہے. پلے دا مین ماسٹر ریڈلی. یہ 16ویں صدی کے انگلینڈ کا حوالہ ہے، جب پروٹیسٹنٹ بشپ لیٹمر اور ریڈلی کو زندہ جلایا گیا تھا. لیٹمر نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ آج ہم انگلستان میں ایسی شمع روشن کریں گے جو کبھی بجھائی نہیں جا سکے گی. تو یہ عورت بھی علم اور آزادی فکر کے لیے اپنی جان دے رہی ہے. بالکل، ایک مزاحمت کی علامت. اور اسی لمحے مونٹیگ کا ہاتھ جیسے خود ہی ایک کتاب چرا لیتا ہے. ہاں، وہ خود حیران ہے، جیسے اس کے ہاتھ کی اپنی مرضی ہو. اور پھر وہ عورت خود ماچس جلا کر کتابوں کے ساتھ جل جاتی ہے. یہ منظر مونٹیگ کو اندر تک ہلا دیتا ہے. اب یہ صرف کتابیں جلانا نہیں رہا، یہ انسانی جان کا ضیاع ہے اس کی آنکھوں کے سامنے. اس واقعے کے بعد مونٹیگ کی بغاوت کھل کر سامنے آنے لگتی ہے. وہ بیمار پڑ جاتا ہے، کام پر جانے سے انکار کرتا ہے. وہ ملرڈ سے بحث کرتا ہے، کہتا ہے ان کتابوں میں ضرور کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایسا جس کے لیے کوئی مرنے کو تیار ہو جائے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اور تبھی جیسے اسے سب پتا ہو، کیپٹن بیٹی آ جاتا ہے. ہاں، اور وہ مونٹیگ کو ایک لمبا لیکچر دیتا ہے جو اصل میں اس معاشرے کی پوری تاریخ اور فلسفہ ہے. بیٹی کہتا ہے کہ کتاب سوزی حکومت نے نہیں، عوام نے شروع کی. جی، ٹیکنالوجی نے سب کچھ تیز، مختصر، سطحی بنا دیا. لوگ سوچنا نہیں چاہتے تھے، بس خوش رہنا چاہتے تھے، بغیر کسی مشکل خیال کے، بغیر کسی اختلاف کے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ سینسرشپ صرف اوپر سے نہیں آتی بلکہ عوام کی مرضی سے بھی پنپتی ہے. بالکل. اقلیتوں کا دباؤ، کسی کو ناراض نہ کرنے کی خواہش، متنازع چیزوں سے بچنا، یہ سب مل کر علم کو خطرناک بنا دیتے ہیں. فائر مین اب ذہنی سکون کے محافظ ہیں، لوگوں کو سوچنے کی تکلیف سے بچانے والے. بیٹی مونٹیگ کو کلیرس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ اور اس کا خاندان خطرناک تھے اور یہ کہ وہ اب مر چکی ہے. یہ ایک دھمکی بھی ہے، ایک وارننگ بھی، اور وہ اسے 24 گھنٹے دیتا ہے. اگر کوئی کتاب ہے تو جلا دو. بیٹی کے جانے کے بعد مونٹیگ وہ قدم اٹھاتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں. وہ ملڈرڈ کے سامنے اپنی چھپائی ہوئی ساری کتابیں نکال دیتا ہے. اور ملڈرڈ کا رد عمل، خوف اور غصہ. وہ چیختی ہے کہ انہیں جلا دو. یہ وہ لمحہ ہے جب مونٹیگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب واقعی اکیلا ہے، اسے مدد چاہیے. اور تب اسے پروفیسر فیبر یاد آتا ہے، وہ بوڑھا انگریزی پروفیسر جس سے وہ کبھی پارک میں ملا تھا. فائبر جو دانشور طبقے کی بزدلی اور بے عملی کی علامت ہے، لیکن اس کے پاس وہ سمجھ بوجھ ہے جس کی مونٹیگ کو تلاش ہے. فیبر شروع میں ڈرتا ہے، اسے لگتا ہے یہ کوئی جال ہے. لیکن مونٹیگ اس تک پہنچ جاتا ہے اور فیبر اسے کتابوں کی اصل اہمیت بتاتا ہے. 3 چیزیں. 3 چیزیں؟ ہاں. اول، معیار یا ٹیکسچر، یعنی کتابوں میں زندگی کی گہرائی، پیچیدگی اور سچائی ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے. اچھا. دوم، فرصت، لیجر، انہیں سمجھنے، ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے، سوچنے کا وقت. جو اس تیز رفتار معاشرے میں نہیں ہے. بالکل. اور سوم، رائٹ ٹو ایکٹ، یعنی ان کتابوں سے حاصل شدہ علم کی بنیاد پر عمل کرنے کا حق. یہ وہ چیزیں ہیں جو پارلر والز کی سطحی تفریح کبھی نہیں دے سکتی. کبھی نہیں. فیبر اور مونٹیگ مل کر منصوبہ بناتے ہیں، پہلے بائبل کی نقل بنانے کا، پھر ایک زیادہ بڑا منصوبہ، فائر مینوں کے گھروں میں کتابیں رکھ کر الارم بجانے کا. جی، تاکہ پورا نظام ہی اندر سے تباہ ہو جائے. اور فیبر اسے وہ چھوٹی سی ڈیوائس بھی دیتا ہے، گرین بیلٹ. ہاں، کان میں لگانے والا 2 طرفہ مواصلاتی آلہ، تاکہ فیبر دور سے مونٹیگ کی رہنمائی کر سکے. یہ فیبر کی عملی مدد بھی ہے اور اس کی بلا واسطہ شرکت بھی. یہ گرین بیلٹ بھی دلچسپ ہے، ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال علم پھیلانے اور مزاحمت کے لیے. بالکل، برعکس پارلر والز کے جو لوگوں کو الگ تھلگ کرتی ہیں. اچھا، تو مونٹیگ گھر واپس آتا ہے تو وہاں ملڈرڈ اور اس کی سہیلیاں موجود ہیں. اوہ، وہ منظر! ان کی گفتگو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے بارے میں، اپنے شوہروں، بچوں، سیاست کے بارے میں. اتنی سطحی، اتنی بے حس. وہ بچوں کو کپڑے دھونے جیسا کام سمجھتی ہیں اور صدر کو اس کی شکل دیکھ کر ووٹ دیتی ہیں. یہ باتیں سن کر مونٹیگ کا صبر جواب دے جاتا ہے. فیبر اسے روکتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتا.
اور وہ ان عورتوں کو میتھیو آرنلڈ کی نظم ڈوور بیچ سناتا ہے۔ ایک ایسی نظم جو دنیا سے یقین، محبت اور روشنی کے خاتمے کا نوحہ ہے۔ اس کا اثر بھی عجیب ہوتا ہے۔ ایک عورت مسز فیلپس رونے لگتی ہے۔ شاید اس کے اندر کہیں کوئی انسانی جذبہ باقی تھا۔ کھاتا ہے کہ فن اور ادب کیسے ان لوگوں کو بھی ہلا سکتا ہے جو بالکل بے حس لگتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے۔ مونٹیگ انہیں گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن یہ تصادم اسے اور اکیلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فائر ہاؤس جاتا ہے، جہاں بیٹی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور بیٹی اس کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتا ہے۔ جی، پوکر کھیلتے ہوئے وہ کتابوں سے ہی ایسے حوالے دیتا ہے جو ایک دوسرے کی نفی کرتے ہوں، مونٹیگ کو الجھانے کے لیے۔ جیسے "A little learning is a dangerous thing"۔ بالکل، وہ مونٹیگ کے شکوک کو ہوا دیتا ہے۔ فیبر کان میں لگے آلے سے اسے کہتا ہے، اس کی مت سنو، یہ بہت چالاک ہے۔ یہ بیٹی کا طریقہ ہے، علم کو علم کے خلاف استعمال کرنا، یہ ثابت کرنا کہ علم صرف الجھن اور دکھ دیتا ہے۔ اسی دوران آخری الارم بجتا ہے، بیٹی کہتا ہے یہ ایک خاص کیس ہے، اور جب وہ منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ مونٹیگ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ غداری، ملڈرڈ جا چکی ہے، یقیناً اسی نے اطلاع دی تھی۔ بیٹی حکم دیتا ہے تم خود جلاؤ گے اپنا گھر۔ اور مونٹیگ جلاتا ہے، لیکن اب اس کے جلانے کا مقصد مختلف ہے۔ وہ اپنے ماضی کو، اپنی جھوٹی زندگی کو، خاص طور پر ان پارلر والز کو جلا رہا ہے۔ جب بیٹی اسے گرفتار کرنے لگتا ہے اور فیبر کا آلہ ڈھونڈ لیتا ہے تو مونٹیگ فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ فلیم تھروور کا رخ بیٹی کی طرف کرتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے۔ ایک ناقابل واپسی قدم۔ پھر وہ مکینیکل ہاؤنڈ کا مقابلہ کرتا ہے، اسے بھی تباہ کرتا ہے، لیکن اس کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے۔ بعد میں اسے یہ خیال بھی آتا ہے کہ شاید بیٹی مرنا ہی چاہتا تھا۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ شاید وہ بھی اس نظام سے تھک چکا تھا جس کا وہ محافظ بنا ہوا تھا۔ اب مونٹیگ مفرور ہے، پورے شہر میں اس کا تعاقب شروع ہو جاتا ہے، ایک عوامی تماشا۔ وہ بھاگتا ہے، سڑک پار کرتے ہوئے بچوں سے بھری ایک کار اسے کچلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک خوفناک یاد دہانی کہ کلیریس شاید ایسے ہی مری ہو۔ بدلے کے طور پر وہ ایک فائر مین مسٹر بلیک کے گھر میں کتاب چھپا کر الارم بجا دیتا ہے۔ یہ تعاقب ٹی وی پر لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ پولیس ایک نیا میکینیکل ہاؤنڈ لے آتی ہے۔ مونٹیگ فیبر کے پاس پہنچتا ہے آخری بار۔ فیبر اسے بچ نکلنے میں مدد کرتا ہے، اسے دریا کی طرف جانے کا کہتا ہے۔ وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ کیسے پولیس مونٹیگ کو پکڑنے میں ناکام ہو کر ایک بے گناہ راہگیر کو مونٹیگ بنا کر مار دیتی ہے، تاکہ عوام مطمئن ہو جائیں۔ یہ میڈیا اور ریاستی کنٹرول کا بھیانک امتزاج ہے۔ فیبر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مونٹیگ اپنے نشان مٹاتا ہے، فیبر کے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور دریا تک پہنچتا ہے۔ دریا میں اترنا اس کے لیے ایک طرح کی پیوریفیکیشن ہے، ایک نیا جنم۔ وہ شہر کی بو، اپنی پرانی شناخت سب دھو ڈالتا ہے۔ پانی میں بہتے ہوئے وہ سوچتا ہے، سورج بھی جلاتا ہے، لیکن اس کا جلانا زندگی دیتا ہے۔ فائر مین کا جلانا تباہی لاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے جلانے کے اس عمل کو رکنا ہوگا۔ دریا اسے شہر سے دور دیہات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں وہ ایک مختلف قسم کی آگ دیکھتا ہے۔ ایک گرمائش دینے والی آگ جس کے گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب والے لوگ ہیں۔ ان کا لیڈر گرینجر اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ لوگ سابق پروفیسر، پادری، دانشور ہیں۔ جنہوں نے کتابوں کو بچانے کا ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے۔ ہاں، انہوں نے کتابوں کو حفظ کر لیا ہے۔ جی، ہر شخص ایک کتاب بن گیا ہے۔ افلاطون کی ریاست، مارکس اوریلیس کے خیالات، بائبل کی کتابیں۔ وہ علم کے زندہ محافظ ہیں۔ ان کا مقصد انتظار کرنا، جب تک دنیا دوبارہ علم کی قدر کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ خود اہم نہیں، بلکہ وہ علم اہم ہے جسے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور اسی دوران اچانک جنگ شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ شہر پر بمباری ہوتی ہے، سب تباہ۔ مونٹاگ کو ملڈرڈ یاد آتی ہے، اور شکاگو، وہ جگہ جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، اسے آخرکار یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمثیل سناتا ہے، جو اپنی حماقتوں کی آگ میں جل کر راکھ ہوتا ہے اور پھر اسی راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے۔ گرینجر امید ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس بار انسانیت اپنی تباہی سے کچھ سیکھے گی۔ وہ کہتا ہے ان کا کام یاد رکھنا ہے اور ایک دن ایک آئینے کی فیکٹری بنانی ہے تاکہ لوگ خود کو، اپنی غلطیوں کو دیکھ سکیں۔
اور مونٹیگ، جس کے ذہن میں بائبل کی کتاب وائز اور مکاشفہ کے حصے محفوظ ہیں، ان کتاب والے لوگوں کے ساتھ ایک نئی صبح کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ تھا فارنہائٹ 451 کے ان حصوں کا ایک گہرائی میں جائزہ۔ مونٹیگ کا سفر واقعی غیر معمولی ہے، آگ لگانے والے سے علم کے محافظ تک۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کلیرس کے سادہ سوال، فیبر کی رہنمائی، بیٹی کے دلائل اور اس بوڑھی عورت کی قربانی نے اسے بدلا۔ اور کیسے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، سطحی خوشی کی تلاش اور سوچنے سے گریز ایک پورے معاشرے کو تباہی تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف سینسرشپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ ہم معلومات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم صرف صارف ہیں یا علم کے محافظ؟ کیا ہم حقیقی انسانی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں؟ میکینیکل ہاؤنڈ اور پالا والز، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ بالکل، اور آخر میں فینکس کی امید، تباہی کے بعد دوبارہ تعمیر کا امکان، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی غلطیاں یاد رکھیں۔ یہ ناول ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں فارنہائٹ 451 کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ کون سے مشکل سچ ہیں جن کا سامنا کرنے سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں جو واقعی اہم ہے؟ یہ سوالات ہیں جن پر غور جاری رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس دنیا کو مزید جاننا چاہے تو مکمل ناول پڑھنا ایک بہت اچھا تجربہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔ شکریہ۔ اگلی بار تک سوچتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔